سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسی حدیث سے جس کی وجہ سے ہم سب اس وقت اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کام، مگر پھر اس کے بعد پھر شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے ہمارے اوپر، پھر تھکن آتی ہے، کنفیوژن آتی ہے، اپنے اوپر سے یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصلی مسئلہ یہ ہے، اور میرا موقف یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر سے کبھی بھی یقین نہیں اٹھ سکتا، انسان کے اوپر کیپیبلٹی نہیں ہے اپنے اوپر سے یقین اٹھانے کی۔ اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی بات کو ایڈریس کیا ہے کہ تو اور تیرا یقین اصل میں آپس میں کوہیرنٹ ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر تو اپنے اوپر ہی رہے گا تو رہ جائے گا، تو اپنے اوپر یقین نہ کر، میرے اوپر یقین کر۔ اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے یہ بتایا کہ آپ اللہ پہ یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا معاملہ خود ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، ایک خاص پوائنٹ سے لے کے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جانا ہے، جس کو ہم سمجھ سکیں تو سمجھ لیں، نہیں سمجھ آ رہی تو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر ایک بچے کو یہ معاملہ ہو اور اس کو اپنے باپ پہ سے یقین اٹھ جائے تو اس کو ہم بیمار کہتے ہیں، اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو دوا دارو کی جاتی ہے اس کے ساتھ کہ بھائی کیا ہو گیا، کیوں ٹرسٹ، تمہارا باپ ہے، ماں ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ابھی تک، جتنے پل بڑھ گئے ہو، اس کے بعد تمہارا کس بیس کے اوپر ہے باپ یا ماں پہ یقین اٹھ رہا ہے؟ اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اس کو ڈسنس بولتے ہیں، اس کو ہزاروں بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے، اس کو بیسکلی وہ سیلف ورتھ لوز کر جاتا ہے، سیلف اسٹیم فریکچر ہو جاتی ہے اس۔ یہ معاملہ ہمیں گھر میں سمجھ آ جاتا ہے، مگر ہمیں اللہ کے ساتھ یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، اسی لیے قرآن سمجھ نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے اس فلسفے کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک میں اپنی ذات کو اسٹیبلش کروایا ہے کہ آپ لوگ بے شک اپنے اوپر زیرو یقین رکھتے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک خاص جرنی سے اوپر جائیں، اپنی شعور کی جرنی، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے اوپر یقین اتنی ضروری چیز نہیں ہے جتنا آپ کا اللہ کے اوپر یقین۔ اور جب آپ کو یہ یقین اسٹیبلش ہو جائے گا تو آپ کی اپنی سیلف ورتھ بھی بڑھ جائے گی، سیلف اسٹیم بھی بڑھ جائے گی۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں اس وجہ سے اللہ اکبر کا مطلب ابھی تک سمجھا نہیں سکا کوئی۔ سوچیں، سبحان اللہ کا مطلب نہیں سمجھا سکا۔ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ تم اپنی اوقات میں کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری اوقات ہی تب بنتی ہے جب تم میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہو، ورنہ کر کے دیکھ لو جو کوئی کر سکتے ہو، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ ظلم ہی کرو گے۔ یہ میں آج بتا رہا ہوں اپنے اوپر رہنے کی، کہ انسان اگر اپنے اوپر رہے تو پھر اپنی جبلت عیاں کر دیتا ہے۔ اس لیے اس روح کی آواز سننی پڑتی ہے جو اللہ نے اپنی فطرہ میں بنائی، اور اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کنیکٹ کروایا کہ میں اپنی جو سگنیچر ہے، اپنی فطرہ پہ پیدا کرتا ہوں، تو میں اپنی مرضی کی فطرہ پہ، اس کا یہ مطلب ہے میں اپنی مرضی کی فطرہ پہ پیدا کرتا ہوں، اور تمہیں ابھی تک نہیں سمجھا آ رہی، اور نہ ہی میں نے تمہیں سمجھانا ہے کہ روح کیا ہے۔ نہ اس چھوٹے سے برین میں یہ کیپیبلٹی نہیں کہ اس پلانٹ میں آ کے یہ برین روح کے کانسیپٹ کو کی ایکسپلینیشن کو سمجھ سکے، اس کے بعد اپنی اس سو جب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی تب آپ کو اللہ اکبر کا مطلب پتہ چلتا ہے، تب آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ بھئی میں اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کانسیپچلائزیشن کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ کو میں نے نلیفائی کر دیا، میں نے سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی۔ تب پتہ چلتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، تب پتہ چلتا ہے طاغوت کیوں اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہ کرنے کے بدلے نہیں لینے کا آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے دنیا کے اندر یہ سارے معاملات اور اصول بتائے تھے۔ یہ ہمیں جنت میں جا کے پتہ چلے گا، آخرت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کے اندر سارا کا سارا معاملہ میرے لیے کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم سمجھ رہے تھے اللہ نے اپنے لیے کیا ہوا ہے، جیسے اللہ کو ہماری توحید کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ادھر اپنے اوپر ہنسیں گے ہم کہ اتنے سال ضائع کیے تھے ہم نے، اور اپنے آپ کو اس کبر میں باشعور کہنا شروع کر دیا تھا، فلسفی کہنا شروع کر دیا تھا، مفکر، فلاسفر، تھنکر، ریفارمر، ہر کوئی اپنے اپنے ٹیگ لگا کے بیٹھا ہوا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر، اور تو دیکھ اپنی اوج تو دیکھی، پھر تو کام وہی کرنے پڑیں گے جو دنیا کی لوگوں کی فطرہ کی آواز ہے، تجھے خود سیٹسفیکشن ہوگی اس میں،
مگر کیپیبلٹی تیری تب بڑھے گی اور بنے گی جب تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا. اس کے بعد سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے اوپر سے جو لو کانفیڈنس کے دورے پڑتے ہیں، ہم سب کو پڑتے ہیں، وہ تبھی پڑھیں گے. اپنی حیثیت نہیں پہچان سکتے، اپنی حیت نہیں پہچان سکتے، اس کی وجہ سے ہر وقت کنفیوژن، ڈسوننس، ڈسٹورشن، کوگنیٹو ڈسٹورشن کا شکار رہتے ہیں. بستروں میں پڑے رہتے ہیں کئی کئی دن، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے سوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بس ایک آن آف کا بٹن بھی رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک میں آن نہیں ہو سکا ہوں، اپنی کیپیبلٹی کی زون میں نہیں آ سکا ہوں. یہ سب کے ساتھ 2 نمبر معاملات ختم ہو جائیں گے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی پہلے سے لکھ چھوڑی ہے، اور میری کیا اوقات ہے، میں تو نقطہ بھی نہیں ہوں اس کتاب کے اندر، اور اس نقطے کے اندر میں اپنی اوقاتیں بھی بنا رہا ہوں، ڈپریشن بھی کے دورے میں بھی جا رہا ہوں. یہ کہانی بہت بڑی ہے، خربوں لوگوں کی ہے، ہزاروں کروڑوں لاکھوں سالوں کی ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے سے شروع ہوئی ہے، اور آخری بچے کے مرنے کے بعد کئی ہزاروں سال بعد بھی چلتی رہی. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے اس پلان کو سمجھیں. اللہ کو کتنا سمجھ سکتے ہیں کوشش کریں، مگر اللہ کا پلان جو ہے وہ تو اللہ خود بتا رہے ہیں. اگر اللہ کا پلان ہماری کیپیبلٹی میں نہ ہوتا تو قرآن آتا ہی نہیں. قرآن پاک نے آ کے سب سے پہلے یہ بتایا کہ سب سے پہلے اپنے اوپر انحصار چھوڑ، اللہ پہ انحصار کر، اور پھر تجھے پتہ چلے گا کہ دنیا کے مصرف مصارف کیا ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے کانفیڈنس زون کے اندر آئیں گے. انسان کا کانفیڈنس اگر اس کے اوپر ہی ہے تو خسارے میں ہے وہ. اگر انسان کا کانفیڈنس انسان بنانے والے کے اوپر چلا گیا ہے تو پھر وہ لوگوں کو خسارے سے نکالنے تک کی مشین ہے. اس لیے میں آئی ایم ایس کے لوگوں سے بار بار بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے کسی بھی موقع کے اوپر نہ اپنے اوپر انحصار کرنا ہے نہ میرے اوپر، آپ نے اللہ پر انحصار کرنا ہے، اور اللہ کے گریٹر پلان کو سمجھیں جو کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے مینیفیسٹ کرتا ہے، ظہور پذیر ہوتا ہے، اور اس کا حصہ بنے. نبی علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم تک یہ پیغام پہنچا دیا، اس کا مطلب ہے پلان سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو لوگوں نے کہا جی سمجھ آ گیا. تو اب آپ جاؤ اور لوگوں کو یہ پلان بتاؤ کہ بھائی اب سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور سب کچھ تمہارے ہی فائدے میں جاتا ہے. شاباش، اکٹھے ہو جاؤ اور انجوائے کرو اس گریٹر پلان کو، اور آخرت میں مسکراؤ، مسرت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملو کہ ہاں واقعی ہم کامیاب ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بتا رہے ہیں کہ اصلی کامیابی کیا ہے. اوکے، سو اٹ از سم تھنگ وچ از ویری کلیئر اف یو لک ایٹ اٹ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں سمجھ آ رہی فکر نہیں کرو، پہلے مان لے، تجھے سمجھ آ جائے گی، سمجھا دوں گا، سمجھ بھی آ جائے گی. ایک بار مان کے یہ پلان ہے. اب وہ ادھر ادھر سے گھات کا پانی پی کے، ہر جگہ کا رگڑا کھا کے، سر کے بل گر کے، منہ کے بل گر کے، پھر کھڑا ہو کے آ کے اینڈ میں وہیں تو پہنچے گا. اور تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا کوئی اور ڈیکوئے پلان ہے تو فکر نہ کر، پرانے مفکرین سے پوچھ لے، اینڈ میں وہ بھی وہی پہنچے. تجھے کوئی نیا سیارہ نہیں مل گیا، تجھے کوئی نیا جسم نہیں مل گیا، وہی کچھ ہی ملا ہے جو پچھلے انسانوں کو ملا تھا. وہی سیارہ ہے، وہی چکا ہے جس میں گھوم رہا ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ دیکھو ذرا ان کو، اندھیرے میں چل رہے ہیں، بجلی چمکتی ہے، ہلکی سی دیر کے لیے وہ برق جب روشنی دیتی ہے تو آگے دیکھتے ہیں، ظاہر کتنا آگے دیکھ سکتے ہیں وہ آدھے سیکنڈ میں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے گڑھا کدھر ہے، وہاں پہ نہیں قدم رکھنا، پھر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا اندھیرا ہے، سمجھ نہیں آتی. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر کوئی آیت سنتے ہیں، کوئی ایک بیان سنتے ہیں، پھر روشنی آتی ہے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. دوائیاں، اسپتال، سائیکالوجسٹ، تھراپسٹ، موٹیویشنل اسپیکرز، ریلیجیس اسپیکرز، پھر آتی ہے کوئی روشنی، پھر اندھیرا آ جاتا ہے. پھر بیوی بچے دیکھتے ہیں، اسکول، کالج، دفتر، جاب، پھر گم ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی کیا کریں، پھر واپس آتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اصلی نور میں کیوں نہیں آ جاتا؟ کیوں یہ برق کا انتظار کرتا ہے کہ کب بجلی چمکے گی تو تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہو جائے گی؟ اصلی نور کی طرف آ، روشنی ہی روشنی ہے، اور لوگوں کو پھر لے کے آ. تجھے پتا کیسے چلے گا کہ لوگ اندھیرے میں، جب تک کہ تو خود نور میں نہیں آئے. اوکے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کے پاس جو اللہ کے پاس پہنچ گیا، جس کا ولی اللہ بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو
اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے. اور جو نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے بتا دیا کہ جو طاغوت کے اپنے اوپر طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اللہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اوپر ہوں، جی میں ہی ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ بھائی یہ نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے اس پلان کو، نہیں سمجھ آتی ان کو اس پورے کے پورے معاملے کی، تو کفر کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم خود ہیں جو کر سکتے ہیں، اپنی سیلف ورک بناؤں گا میں، سیلف میڈ مین ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو نور سے نکال کے ظلمات میں ڈال دو. اور پھر آگے بتایا کہ بس یہ پھر آگ میں ہی رہیں گے، ادھر کی روشنی میں ہاتھ تاپیں گے اپنے کہ ہاں بس یہی ہے ادھر. سو روشنی ہے، آگ کی بھی ہے، اس سے گزارا کر کے دیکھیں تو پھر اس حالت میں تو نہیں بچیں گے ہم کہ کچھ کر سکیں. نور کی بھی ایک روشنی ہے، وہ راستہ دکھائیں گے. اس آگ آپ کو ختم کرنے کے لیے، نور آپ کو اثر نو بلڈ کرنے کے لیے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو آئی ایم ایس کا مشن میں نے نہیں دیا. یاد رکھیے گا آئی ایم ایس میں آپ اپنی کسی کیپیبلٹی میں نہیں آئے ہوئے، طاغوتی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چنتے ہیں انسانوں کو. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی اصول کا پابند مت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی وجہ سے چن لیا ہے تو اپنا کانفیڈنس بھی اللہ کے حوالے کر دیں. یا اللہ تو نہیں بنایا تھا، تو ہی کام لے لے. یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں ہر نماز میں، اسپیشلی فجر میں، اسپیشلی عشاء کے سجدوں میں، اندھیروں میں دعائیں مانگیں، یہ اللہ میرے سے بڑا کام لے لیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے آپ جس دن آپ اپنے اوپر سے ہٹ کے اللہ کے اوپر پہنچ گئے نا، تو پھر آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی سینس، آپ کی نالج، آپ کی اسکل وہ کہاں تک جائے گی؟ وہ مجھ جیسا ایک عام سا چھوٹی سی ہستی، ایک انسان، وہ تو نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جانا. اوکے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. دنیا کی ساری نفسیاتی بیماریاں میں نے پڑھ لی ہیں بہت تفصیل سے، اور میں نے صرف قرآن پاک کو اور اپنے اور ان بیماریوں کے اور بیمار انسانوں کے بیچ میں رکھ کے دیکھا کہ مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ. تو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ یہ اپنے اوپر انحصار کر بیٹھے تھے سارے، یا کسی اور پہ انحصار کر بیٹھے. یہ ہے شرک کا نقصان. اللہ تعالیٰ نے کہا شرک کو میں نہیں معاف کرنے والا، سب سے بڑا ظلم ہے شرک. کیا ظلم ہے؟ اللہ پہ کوئی ظلم کرتا ہے؟ کہ ایسے رب کو مانتے ہیں کہ اللہ پہ ظلم کریں گے؟ شرک کس پہ ظلم ہے؟ سوچتا ہی نہیں ہے کوئی ہم میں سے. شرک ہمارے اوپر ظلم ہے. شرک ظلم و عظیم ہے. اچھا تو کیا کون مارا؟ شرک سے تو کوئی نہیں اپیرنٹلی کسی کو ڈیمیج ہو رہا. جی اللہ تعالیٰ بتائیں تم اپنے آپ کو جس لیول پہ چھوٹا کر رہے ہو شرک کر کے. کیوں؟ کیونکہ انحصار کسی ایسی چیز پہ کر رہے ہو، اپنے سارے کے ساری ورڈز کو اس چیز کے نیچے تابع کر لیا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتی، جو اصلی ذات ہے وہ تمہیں لے کے جائے گی آگے سے آگے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے آئی ایم ایس کا سیشن ادھر سے کیوں سٹارٹ کیا. کیونکہ میں آپ کو پھر بتا دوں، جب آپ اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو شیطان آپ کے راستے میں آتا. جب آپ شیطان کے راستے میں آتے ہیں تو پھر راستے میں کچھ نہیں آتا، پھر ہموار راہ ہے، پھر مزے ہی مزے، پھر سیلف ورتھ بھی اوپر جا رہی ہوتی ہے اپیرنٹلی، پھر سیلف اسٹیم، کانفیڈنس بھی، مزے بھی، کنیکشن بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. جب اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو پھر تھکن آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان آتا ہے، امتحان آتے ہیں، بورڈم آتا ہے، لیک آف کانفیڈنس آتا ہے، کنفیوژن آتی ہے، سیلف بلیف ٹوٹ رہی ہوتی. یہ سارے واقعات ہر اس انسان کے ساتھ ہونے ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اصول پہ بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں، جب مسکراتے ہیں اللہ، تو پھر دنیا سخت کر دیتے ہیں. پھر مسائل آتے ہیں. ہم دنیا سخت کس کی سب سے زیادہ ہے؟ جو کانفیڈنس میں سب سے لو ہے، اس کے لیے دنیا سب سے سخت ہے. سو اپنے کانفیڈنس کو اپنی کیپیبلٹی پہ رکھنا چھوڑ دیں. یہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کو چھوڑیں. اللہ، دیٹس اٹ، صرف اللہ عز و جل. دعا اتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے کہ اللہ مجھے تو چاہیے، مجھے کیمسٹری نہیں چاہیے، مجھے میرا سیروٹونن نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے. مجھے کسی بھی شخص میں، کوئی بھی انسان کو میں دیکھوں تو میں کمپیئر نہ کروں، کیونکہ مجھے یہ نہیں بننا، مجھے تو چاہیے بس. تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا
کہ آپ اپنی سپیڈ 10,000 گنا تیز کر چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، آپ کی کیپیبلٹی 10,000 گنا بڑھ چکی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اچانک آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے تابع آنا شروع ہوں گے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میرے اندر کیا دیکھ رہے ہیں. آپ کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. وہ اللہ کا نور ہے جو آپ کے کام کے اندر لوگوں کو لے کے آ رہا ہے. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. خدا اس غرور میں نہ آ جانا، خدا کا واسطہ ہے، پھر بتا رہا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، اس غرور میں نہ آنا کہ آپ کی کیپیبلٹی کی وجہ سے لوگ آپ کے نیچے آتے. اگر آپ اللہ کے کاموں پہ جا رہے ہیں تو وہ کام کے نور کی وجہ سے آپ کے نیچے آ رہے ہیں. اس کی خوبصورت ترین مثال کیا ہے کہ اگر آپ ہٹ بھی جائیں تو لوگ اسی راستے پہ گامزن رہیں گے جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، اپنے لیے، مطلب میرے اپنے لیے، آپ نے اپنے لیے بہترین سمجھا تھا کہ اللہ کا راستہ. اور دنیا کے کسی اور کام کے اندر آپ یہ والا انسٹرومنٹ اپلائی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے لیڈر گیا موومنٹ بھی گئی. اللہ کے کام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر گیا تو، بلکہ صحابہ نے کو جب احد کے غزوے میں خبر دشمنان اسلام نے اڑا دی، کیونکہ ان کو تو بھانا چاہیے تھا. انہوں نے دیکھا نبی اسلام پہ حملہ ہو گیا ہے، اور جیسے ہی دیکھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، سیکنڈ میں خوشیاں منائی اور سب سے پہلے آرڈر کیا کہ یہ بعد میں دیکھنا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کدھر ہے. پہلے تو خبر اڑا دو کہ ہم جیت گئے، محمد شہید ہو گئے، محمد شہید ہو گئے. اس لیول پہ ٹائیڈل ویو چلی کہ صحابہ جو احد کی لڑائی میں شریک تھے، جب ان تک یہ خبر آئی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے تو کیا حالت ہوگی آپ سوچیں ذرا. مگر سوچیں عبداللہ بن حرام تک یہ خبر آئی. عبداللہ بن حرام اپنا کٹا ہوا بازو سمیٹ رہے تھے، بازو کٹ چکا تھا اور اس کو ہاتھ سے لگا رہے تھے، مگر وہ نس تھی جو کٹی نہیں تھی ابھی. تو صحابہ، ایک صحابی نے کہا کہ محمد شہید ہو گئے. تو ان کو اسی سیکنڈ میں عبداللہ بن حرام نے کیا جواب دیا؟ بازو کھیڑ کے رکھ دیا ایسے کر کہ یہ تنگ کر رہا ہے مجھے. اتنی ان کے اندر پاور آ گئی، اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسلام کا کام پورا ہو گیا تھا، ورنہ نبی ایسے نہیں شہید ہوتا. اب کام ہمارے ذمہ آ گیا. اب یہ ہے نور کی طاقت، جو اللہ کا نور ہے جو اپنے لیے بندے چن لیتا ہے. اس کے اندر اس کے سائے میں آ جاتے ہیں، اللہ کے سائے میں لوگ.